انسانی معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، جانوروں کے معاشرے میں نہیں ہوتا۔ ہمارا یہ حق ہے، ہمارا رائٹ ہے کہ ہمیں انصاف دے۔ اور جنرل باجوہ میں پھر کہتا ہوں کہ ان کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں، ان دونوں آدمیوں کا، ان کو ٹرانسفر کریں۔ چلیں جی، پاکستان زندہ باد۔ ساروں نے آپ ایک حلف لینا ہے، ہاتھ اٹھا کے سب نے حلف لینا ہے۔ میں یہاں سے پڑھوں گا، آپ نے وہاں سے ریپیٹ کرنا ہے، ہاتھ اٹھا لے سب۔ ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں سے پڑھوں گا، آپ نے وہاں سے ریپیٹ کرنا ہے، ہاتھ اٹھا لے سب۔ ہم حلف اٹھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاکستان کے آئین کی آپ نے وہاں سے ہمیشہ پاسداری کریں گے۔ ہم پاکستان کی خود مختاری کا تحفظ کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، اور ہم حقیقی آزادی کے اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ جدوجہد کریں گے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ سی سی ٹی وی کیمرہ اس کی ریکارڈنگ مہربانی کر کے اس کی ریکارڈنگ اپنی تحویل میں لیجئے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ میں کھڑا تھا، میں لیٹا تھا، یا خدا کے فضل سے جس طرح آج کھڑا ہوں انشاءاللہ تعالی کھڑا تھا۔ میں دوسری بات یہ کر رہا ہوں، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک نانا کی حیثیت سے، ایک دادا کی حیثیت سے، کہ چیف جسٹس آف پاکستان میں تمہاری دہلیز کے اوپر آیا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ میرے ملزم میجر جنرل فیصل ہے، میرا مجرم بریگیڈیئر فہیم ہے، جو نہیں پاکستان کے لوگوں سنو، مجھ سے ان کو اپنے عہدے سے ہٹائیں اور آپ جوڈیشل انکوائری کریں، آپ اپنے عدالت کے دروازے کو کھولیں تاکہ مجرم کا پتہ چلے، اور پھر کوئی آئندہ وکیل، کوئی صحافی، کوئی پاکستان کا شہری، پارلیمنٹ کا ممبر کسٹوڈیل ٹارچر بھی نہ ہو اور اس کو بے لباس بھی نہ کیا جائے۔ میں صرف 1 منٹ اور لوں گا کہ جب مجھے بے لباس کیا گیا تو میں نے اپنے ضمیر سے پوچھا، کیا مجھ کو خودکشی کرنی چاہیے یا اس روش پہ جانا چاہیے جس طرح میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے حق کی آواز بلند کرنے کے لیے ان کے کپڑے بھی نکلے اور ان کو قتل بھی کیا گیا، شہید بھی کیا گیا۔ میں تو ان صحابہ کرام کا ایک ادنا جیسا غلام، ان کے کتے کے برابر بھی نہیں ہوں۔ انشاءاللہ تعالی میں چیف جسٹس صاحب آپ کی عدالت کے دروازے کو کھلا دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ کل کسی جج کے، کل کسی پارلیمنٹ کے ممبر کے کپڑے جو ہے پھر دوبارہ نہ اتارے جائیں۔ پاکستان پائندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب شادرہ آپ نے 5 منٹ بڑے خاموشی سے میری بات سننی ہے۔ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ میں
70 साल की उम्र में ये क्यों निकला हुआ हूं, क्यों सड़कों पे निकला हुआ हूं, मुझे किस चीज की कमी है? मेरे मौला मुझे सब कुछ दे चुका है। जो मैंने अल्लाह से जिंदगी में मांगा उससे ज्यादा दे चुका है मुझे। मैं सिर्फ ये सफर कर रहा हूं इस्लामाबाद का एक वजह से, और मैं चाहता हूं आप गौर से सुने, क्योंकि आप मेरे बच्चों की तरह हैं और मैं चाहता हूं आपकी तरबियत हो, ताकि आपको पता चले कि आजादी क्या होती है। मेरा ईमान है कि जब आप दावा करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह, मैं किसी के सामने स्वाए तेरे सर नहीं झुकाऊंगा, ये बहुत बड़ा दावा है, ये आजादी का दावा है, ये इंसान को आजाद करता है। तो मेरी बात सुन लो शादरा, नौजवानों, आप खास तौर पे आपने मेरी बात सुननी है। कभी आज तक गुलाम की परवाज ऊपर नहीं हुई। गुलाम सिर्फ अच्छा गुलाम बनता है, सिर्फ आजाद इंसान दुनिया पे हुकूमत करते हैं। उनकी अजमत तब आती है जब वो आजाद हो। ये जो आजम स्वाति ने आपसे आज बात की, ये मेरी सारी कौम सुन लो, हम सब के लिए हमें शर्म से डूब जाना चाहिए कि एक दादा और नाना उसके पोते और पोतियों के सामने उसको गैर कानूनी तौर पे अंदर घुस के FIA ने उसको मारा। और क्या उसका कसूर क्या था? उसका कसूर यह था कि उसने तनकीद कर दी आर्मी चीफ की। सारी दुनिया में खबर गई, दुनिया के अखबारों में क्या लिखा गया कि पाकिस्तान के सेनेटर, अकल करो, चुप करो, मैं तुम्हें तुम्हारी तरह के लोगों को शऊर दे रहा हूं ताकि तुम गुलाम ना बन के अपनी जिंदगी गुजारो, ताकि इंसान और भेड़ बकरियों में क्या फर्क होता है? भेड़ बकरियां गुलाम होती हैं, इंसान सिर्फ अल्लाह की गुलामी करता है। अब गौर से सुने, पोते और पोतियों के सामने सिर्फ इसलिए कि उसने तनकीद की उसको मारा गया। और उसके बाद नामालूम अफराद के हवाले किया गया। ये कौन थे नामालूम अफराद? कौन थे? जो अभी से आजम स्वाति ने नाम लिया। एक था जनरल फैसल और दूसरा ब्रिगेडियर फहीम। ये दो वैशी जब से इस्लामाबाद में आए हैं, लोगों के ऊपर जुल्म, मीडिया के ऊपर जुल्म, धमकियां, सोशल मीडिया के लोगों को उठाना। पहले इन्होंने शहबाज गिल को पकड़ के उसको नंगा किया, उसके ऊपर तशद्दुद किया। उसके बाद जमील फारूकी सहाफी, उसको नंगा करके तशद्दुद किया। और आजम स्वाति 75 साल का सेनेटर, उसको पकड़ के इन्होंने जो उसको जलील किया और जुल्म किया। आज मैं इनको पैगाम देना चाहता हूं कि हम इंसान हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं। हम वो कौम है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बनी थी। हम वो कौम है जो दुनिया के सबसे अजीम लीडर मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी उम्मत हैं। हमें आप जानवरों की तरह ना रखें कि जब आप फैसला करें कि पहले चोर, उनको चोर कहें
اور ان کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیں اور ہم بھیڑ بکریوں کو کہیں کہ آپ بھیڑے اس طرف چل پڑو. پہلے وہ نواز شریف چور تھا اور اب وہ بڑا اچھا ہو گیا, وہ صاف شفاف ہو گیا. پہلے زرداری دنیا کے اندر مسٹر 10% تھا, لیکن کیونکہ ہم نے اب فیصلہ کیا ہے اب اس کو بھی تم قبول کر لو. ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. آپ آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جو پریس کانفرنس کی گئی تھی کہ جی غیر سیاسی پریس کانفرنس ہے, ڈی جی آئی ایس آئی غیر سیاسی پریس کانفرنس میں عمران خان کو ٹارگٹ نہیں کرتے. صرف آپ کو کیوں یہ نظر نہیں آئے چور جو 1100 ارب روپے کا اس ملک پہ جو ڈاکہ مارا تھا وہ معاف کروا رہے ہیں, نہ رو لے رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں نظر آیا آپ کو؟ جو ملک میں ظلم ہو رہا ہے, جو اس وقت فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, میں پھر جنرل باجوہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے بلاول بھٹو کے کہنے پہ کراچی کا سیکٹر انچارج بدلا تھا. یہ جو ہوا ہے اسلام آباد میں, جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے جب سے یہ دو آئے ہیں, آپ کو ان کو ہٹانا چاہیے. بدنامی کر رہے ہیں فوج کی, پاکستان کی, آپ کی. آپ کو ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. ارشد شریف کون تھا جو اس کو دھمکیاں دیتا تھا؟ اس کی والدہ سے پوچھیں, وہ آپ کو بتائے گی کیا کون وہ لوگ تھے. اس کے اوپر آ کے پریس کانفرنس میں کہتے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کون کر رہا تھا, کیوں باہر چلا گیا. خدا کے واسطے سچ بولنا سیکھو. آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہ کون دھمکیاں دے رہا تھا, اس کو سب کو پتا ہے. اور چیف جسٹس صاحب, آپ کا کام ہے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرنا. قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. کسٹوڈیل ٹارچر ساری دنیا کے اندر اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. یہ ساری دنیا میں بینڈ ہے. کون ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرے گا اگر چیف جسٹس صاحب آپ نہیں کریں گے؟ کون کرے گا؟ پہلے شہباز گل کا ہوا, جب میں نے شور مچایا تو میرے اوپر کنٹیمپٹ لگ گیا کہ جی میں نے کیا قانونی کارروائی کروں گا. میرے اوپر دہشت گردی کا کیس بنا دیا. میں کسٹوڈیل ٹارچر کے خلاف بات کر رہا تھا, اور اگر تب ایکشن لیا جاتا شہباز گل کے اوپر تو یہ ظلم اعظم سواتی سے نہ ہوتا. ایک آدمی, خوددار آدمی اس طے پہ پہنچ جائے کہ اگر میں مسلمان نہ ہوتا میں خودکشی کر لیتا, کتنا ذلیل کیا ہوگا اس کو. یہ ڈگنیٹی, ہیومن ڈگنیٹی, ہمارا آئین اس کو تحفظ دیتا ہے. تو میں آج چیف جسٹس صاحب آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر ایکشن لیں. جو اعظم سواتی نے آپ سے اپیل کیا, اس کے اوپر ایکشن لیں اور بتائیں کہ ہم انسانی معاشرہ ہیں. انسانی معاشرے میں انصاف ہوتا ہے, جانوروں کے معاشرے میں نہیں ہوتا. ہمارا یہ حق ہے, ہمارا رائٹ ہے کہ ہمیں انصاف دے. اور جنرل باجوہ میں پھر کہتا ہوں کہ ان کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں, ان دونوں آدمیوں کا, ان کو ٹرانسفر کریں. چلیں جی, پاکستان زندہ باد. ساروں نے آپ ایک حلف لینا ہے, ہاتھ اٹھا کے سب نے حلف لینا ہے. میں یہاں سے پڑھوں گا, آپ نے وہاں سے ریپیٹ کرنا ہے. ہاتھ اٹھا لے سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز بلند. ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے. ہم پاکستان کی خود مختاری کا تحفظ کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے, اور ہم حقیقی آزادی کے اس جہاد میں